وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم اہل کتاب سے بحث مت کرو، جھگڑا، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، جھگڑا مطلب باتوں میں بھی بحث ہو سکتی ہے۔ اہل الکتاب، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، لیکن جو اچھا طریقہ ہو، الا الذین ظلموا منہم، لیکن وہ لوگ جو اس میں سے ظالم ہیں، وقولوا آمنا بالذی، اور آپ تم کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پہ، انزل الینا، جو ہم پہ نازل ہوا ہے، وانزل الیکم، اور جو تم پہ نازل ہوا ہے، تمہارے لیے نازل ہوا ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا اور تمہارا تو معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں اب مضمون یہ ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور مکے میں یعنی ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور حبشہ میں عیسائی تھے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ان کے یعنی طریقہ کار، تبلیغ کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے تو یعنی گمراہ ہو گئے تھے اور اپنے دین میں غلو کر لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے، یا خدا کا بیٹا، یا خدا کی کمیٹی کا ممبر، یہ دو تین ان کے نظریات ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے کہ ایک وہ لوگ بھٹک گئے تھے۔ اب بھٹکے ہوئے لوگوں سے اگر تبلیغ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو شخص بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہی کا لفظ ان کے لیے لدوالین میں آتا ہے نا، تو ان کے یعنی تبلیغ کا طریقہ ہے سامعین کرام، یعنی مسلمانوں کو غیر مسلموں سے تبلیغ جو دعوت پیش کی جاتی ہے نا، اس سے تبلیغ کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اچھے طریقے سے
ان کے سامنے دعوت پیش کرو اور حکمت کے ساتھ۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اسی کی تفصیل ہے تقریباً، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہی الفاظ ہیں نا، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ دوسری آیت جو میں نے آپ کو پڑھی، ان ربک یعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بہرحال ولا تجادلوا اہل الکتاب، آپ جھگڑا، یعنی لیکن تبلیغ کا طریقہ ظاہر ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور ہدایت اسی کی ذمہ ہے کہ ہم دعوت کس طریقے سے پیش کریں۔ تو جو آیت میں نے آپ کو دوسری پڑھ کے سنائی ہے اس میں یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت اور دانائی سے، یعنی وقت کی مناسبت سے آپ اپنا مضمون قائم کریں۔ پھر تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ایک ٹولی ہے اور وہ اپنے لہو و لعب میں مشغول ہے، اگر آپ بنا موقع محل کے آپ اس کے سامنے دعوت دے دیں تو وہ تو اثر نہیں کرے گی، وہ تو اپنے اس میں لگے ہوئے اچھا تو بالحکمت، حکمت اور دانائی کے ساتھ رب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور دوسرا اس میں طریقہ یہ ہے کہ اچھی موعظت سے، اچھے الفاظ سے، جیسے کہ ابھی یہاں آ رہے، ابھی میں تفصیل کرتا ہوں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی بحث اور مباحثہ آ جائے، تکرار آ جائے، مباحثہ آ جائے تو اچھے طریقے سے ان سے بات کرو۔ عام طور پہ آپ دیکھیں سامعین اکرام، یہ مناظرے جو ہوتے ہیں اس پہ انٹرنیٹ پہ مناظرہ کے نام گوگل میں لکھیں نا تو آپ کے سامنے مناظرے آئیں، اور ان کے جو ویورز ہیں اس کی تعداد بھی ہزاروں میں ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو تھوڑا سا یہ گرما گرمی سے مزہ بھی آتا ہے، چس بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹے اور اس کو غلیظ طریقے سے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے، یہ آپ دیکھ لیں عام مناظروں میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کا کام صرف بلاغ ہے، رسول کا کام بلاغ ہے، پھر جو امتی ہیں ان کا کام بھی پہنچا دینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بات پہنچا دینی ہے بس، یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بات کو مان لے یا آپ سے کہے کہ ہاں تم جیتے اور میں ہارا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنی آیت تک محدود رہتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے اہل کتاب، اب جو بھی دیکھیں ہمارے لیے اب اس آیت میں کیا ہے، یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے نا۔ اب اہل کتاب سے ہمارا تو واسطہ ہر وقت نہیں پڑتا، لیکن اہل کتاب تو ہم بھی ہیں خود، اور ہم میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں جن کے نظریات مختلف ہیں۔ سامنے کرام بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے نظریات جو ہیں وہ مختلف ہیں، حقیقت سے مختلف ہیں۔ اب آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کا موقع محل اور اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کیجیے، اور فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ ایک بنیادی اصول ہے قرآن کا کہ آپ نصیحت کریں کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ میری نصیحت کچھ فائدہ دے گی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو، سننے کے لیے تیار ہو، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ تو یہاں وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس آیت کی وہ کریں۔ اچھا، اب یہاں لا تجادلوا، بحث مت کرو، جھگڑا نہ کرو، بحث مت کرو اہل کتاب سے، لیکن اچھے طریقے سے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا مطلب یہ ہے، ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ان سے بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کے پھر وہاں یہ حکم یہ ہے
کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل ہیں ان سے اعراض کیجیے، ان سے صرف نظر کر دیجیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ طریقہ ہے سامنے کا کہ جب ان سے مخاطبہ ہو جائے جاہل کا تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم، سلام رسخت، نہیں بھئی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، اپنا کام کرو۔ تو ان سے پھر بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں، جو اپنی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، ضد اور ہٹ درمی پر اور باطل نظریات پر اڑے ہوئے ہیں، ان سے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی تشریح کر دی۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اب یہ وہ طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب عیسائی اور ان کے تو اپنے اپنے نظریات تھے، گمراہ ہو گئے تھے عیسائی وغیرہ، تو ان کو یعنی دوسری جگہ اس کی وہ ہے کہ تمہارا دین جو ہے، وہ آیت مجھے کچھ یاد نہیں آ رہی، کہ تمہارا دین بھی اسلام ہے، ہمارا دین بھی اسلام ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اس قسم کی اور آیت بھی ہے، لیکن یہاں یہی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ ان سے جو چیزیں مشترک ہیں، ہاں وہ یاد آ گئی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک باللہ شیئا، او کما قال، اس طرح کہ آؤ بھئی، اے یہود اے نصارہ، تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اختلافی باتوں کو چھوڑ دو اور جو ہم میں مشترک باتیں ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے، مخلوق کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، اور اس طرح کے وہ پوری آیت ہے۔ تو جو یعنی چیزیں مشترک ہیں ان پہ اتفاق کر کے پھر آگے بڑھو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم ان کو یہ کہو کہ بھئی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس تعلیم پر بھی جو ہمارے لیے ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، انزل الینا، اور ہم اس پر بھی یعنی اس پر بھی ایمان ہے ہمارا جو تم پر نازل ہوئی ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا تو ایک ہی ہے، نحن لہ مسلمون، ہم تو اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہم نے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اچھا تو یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام۔ آگے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بِهِ، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور اب اہل مکہ جو ہیں ان میں سے بعض لوگ جو ہیں اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور انکار نہیں کرتے ہمارے احکامات سے لیکن جو کافر ہیں۔ سامعین کرام، اس آیات میں بھی مضمون واضح ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ یعنی جو پچھلے مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، پچھلے عیسائی ہیں، اگر وہ مخلص ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد رسول کی جس کا نام احمد ہے۔ تو ہر پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے آنے کی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چونکہ آخری نبی تھے، لہٰذا ان کی کتابوں میں تو بہت سے ایسی نشانیاں موجود تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو مخلص مومن ہیں ان میں سے تو وہ تو ایمان لے آئیں گے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اچھا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کتاب، تو جن کو ہم نے کتاب دی تھی پہلے، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں،
یعنی جو مخلص ان میں سے مومن ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حبشے کا جو بادشاہ تھا، اس کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو اس نے تصدیق کر دی، رویا کہ بھئی یہی کلام حق ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ بھی ادا کی۔ اور پھر جو آپ دیکھیں ورقہ بن نوفل تھا، اس نے جب حالات و واقعات سنے اور فرشتے کا جو تذکرہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو بھئی وہ ناموس اکبر ہے، فرشتہ ہے، جبرائیل ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ کلام لاتا تھا، تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو کتاب ان کو دی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور جو آج کے آپ کے جو ارد گرد ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ، ان میں سے بھی بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جیسے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، وہ لوگ پہلے مشرک تھے، مسلمان ہو گئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور یا انکار نہیں کرتے میرے احکامات سے لیکن جو ناشکرے لوگ ہیں۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ اول تو جہد، یجہدو کا معنی کیا ہے؟ یجہدو کہتے ہیں سامعین کرام دیدہ دانستہ انکار کو، یعنی ایک بات کی حقانیت اور سچائی آپ پہ واضح ہو جائے پھر بھی آپ ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اس سے انکار کر دیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور انکار نہیں کرتے لیکن جو ناشکرے لوگ ہیں۔ اب ناشکرے لوگ انکار کرنے والے، اب یہ کافر اور ناشکرے، ناشکرے کا مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ ناشکرے ہر وہ شخص ناشکرہ ہے جو نعمت کا غلط استعمال کرے اور نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ اور یہ معنی میں بیان کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی ایک خاص معنی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے۔ ہم نے عام طور پہ آپ دیکھیں جو ہماری زندگی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ اور ہم نے یہ ارادہ اور مقصد بنا لیا ہے دنیا کی زندگی کو یا دنیا کی زندگی میں کامیابی کو، ظاہری کامیابی کو ہم نے اپنا شعار اور اپنا طریقہ بنا لیا ہے، یعنی اپنی تمام صلاحیتیں ہم نے وقف کر دی ہیں ظاہر کے لیے اور ظاہری کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں تو قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ پھر جیسے کہ آج سامعین اکرام عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن بحیثیت ہدایت یا اس سے روشنی لینا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو تو ایک متبرک کتاب ہم سمجھتے ہیں سامعین اکرام، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ ایک متبرک کتاب تو ضرور سمجھتے ہیں لیکن وہ محدود ہے ناظرہ تک، ترجمہ تک یا تفسیر تک یا حفظ تک۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنانے میں بڑے فخر محسوس کرتے ہیں اور یقیناً ہے بھی فخر کی بات، لیکن بات اصل تو یہ نہیں ہے۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ الگ بات ہے کہ اس کو حفظ کرنا چاہیے اور سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے، لیکن ٹوٹلی مقصد تو یہ نہیں ہے۔ بہت بعض والدین بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، یعنی قرآن کے جو نظریہ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا، جو دعوت ہے قرآن کی اس کو کوئی نہیں قبول کرتا، لیکن قرآن کے الفاظ کے یاد کرنے کو بعض طلباء یا والدین بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ نہیں، اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آپ اس مقصد سے زندگی کو اپنا لیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو اپنا نصب العین بنا لیں۔ یہ کوئی نہیں کرتا۔ بہت سے آپ حافظ دیکھیں گے، حافظ قرآن ہیں لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں، قرآن کے اصولوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے حافظ ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، اور زندگی بہت سے حافظ قرآن آپ کو ایسے ملیں گے جن کا اوڑھنا بچھونا ظاہری دنیا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل غافل ہیں،
حقیقیات سے۔ کیا ہوا کہ قرآن کے الفاظ آپ کو یاد ہو گئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بہت دفعہ ایک قاری قرآن کی تلاوت کرے گا اور قرآن اس پہ لعنت بھیجے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ تلاوت ان کے گلے تک محدود ہوتی ہے، اندر نہیں اترتی۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تو اس پہ سوچنا چاہیے۔ میں کافر کی بات کر رہا ہوں، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، دیدہ دانستہ انکار نہیں کرتے لیکن کافر لوگ۔ آج سامعین اکرام وہ وقت ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیا ہم قرآنی تعلیمات سے ہم نے دیدہ دانستہ انکار تو نہیں کیا ہوا؟ ہم یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے قرآنی آیات سے اور اس کے مضامین سے دیدہ دانستہ انحراف کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، بہت سے مضامین ہیں، ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ خلاف قرآن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے عمل میں نہیں ہے، یہ زبانوں پہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ اکثر یہ ہے کہ ہم ایک قرآنی آیات پہ دوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ بھئی چلو اگلی یہ آیت کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اگلی آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ تو نہیں، ہر قرآن تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی کلام جو ہے بہت پرحکمت کلام ہے۔ احکمت آیاتہ، تو یہاں اس پہ آپ غور کریں، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ اب ایک تو دیکھیں اس کا ترجمہ لفظی کیا ہے کہ اس سے انکار نہیں کرتے میرے احکامات سے لیکن کافر لوگ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ بنظر غیر آپ دیکھیں کہ ہم عملاً قرآنی احکامات سے ہماری قوم نے رخ پھیر لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کافر ہیں؟ کافر ہو گئے نا اس میں، اس آیت کی روح سے ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، جو اس سے انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ یہ تو کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ ڈرتے ڈرتے بیان کروں یا اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیت سے انکار جو ہے، دیدہ دانستہ انکار، یہ کفر ہے۔ تو دیدہ دانستہ تو انکار ہم کر رہے ہیں ہماری قوم۔ مثال کے طور پہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے لیکن ہم کھا رہے ہیں، دیدہ دانستہ کھا رہے ہیں، اس پہ اصرار کر رہے ہیں، لوگوں کی بوٹیوں کو نچوڑ کے نوچ کے کھا رہے ہیں، جو سرکاری افسران ہیں یا جو تجارت پیشہ لوگ ہیں سامعین کرام، وہ کاروبار میں کاروباری شریعت کے اصولوں کو تو مد نظر نہیں رکھتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایک چیز میں نقص ہے، دکاندار وہ نقص اکثر آپ دیکھیں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ کو مٹا کے نئی ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب کافر کا ایک مطلب اور ہے سامنے کرام، جو ذرا زیادہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کافر جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ناشکری۔ دیکھیں ہر کافر جو ہے وہ ناشکرہ ہے، ہر کافر ناشکرہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہے، نعمت کو ضائع کر رہا ہے۔ نعمت کو ضائع کرنا اور اس کا غلط استعمال اس کی ناشکری کے مترادف ہے۔ ناشکری اور کیا ہوتی ہے کہ نعمت کو آپ ٹھکرا دیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے سامنے کرام، لیکن ہم نے اس زندگی کی نعمت کو ٹھکرا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو نہ ہم کارآمد سمجھتے ہیں، نہ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ زندگی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے قرآن۔
بہت بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا اسوہ حسنہ، اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ صورت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو باقی رکھنے کے ذرائع بنا دیے ہیں۔ مختصر لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں ہیں، ہر نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت جو ہمارے پاس ہے، یہ جو جسم ہمارے پاس ہے، یہ جو قوتیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے جہنم میں جھونکنے سے، یہ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ایک بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم ہر چیز کو دیکھیں، قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، کتنی بڑی یعنی غفلت کی بات ہے اور ناشکری کی بات ہے۔ قرآن جیسی نعمت کو عملاً ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ پھر جو ہماری زندگی ہے، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کو تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہیے کہ ہم حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہم نہیں گزار رہے، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے، اس نعمت کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ حضور موجود ہیں ہم میں، لیکن اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی ناقدری ہو رہی ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، صرف کافر لوگ میرے احکامات سے، میری نشانیوں سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ، دیدہ دانستہ انکار نہیں کرتے میری نشانیوں سے، لیکن کافر لوگ۔ نشانیاں سامعین اکرام میں نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ احکامات الہی ہیں، یہ بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ کی نشانی ہے، اس کو ہم صحیح نہیں استعمال کر رہے۔ حضور موجود ہیں ہم میں، اسوہ حسنہ ان کا موجود ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے قرآن۔ پھر جو علماء حق ہیں ہمارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آیت اللہ، یہ بھی اللہ، اس کو بھی ہم نہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہ ان کے سامنے ان کی باتیں سننے کے لیے، نہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایک گویوں کی باتیں تو سنتے ہیں، اس کے گانے کو تو سنتے ہیں، اور لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی باتیں تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ترجمہ سنا دیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور بحث مت کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن اس انداز میں جو سب سے بہتر ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس تعلیم پر جو ہم پہ نازل ہوئی ہے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو تم پہ نازل ہوئی ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور جو یہ لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ والے مخاطب تھے، ان میں سے بھی بعض لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور انکار نہیں کرتے میرے احکامات سے، میری نشانیوں سے، لیکن ناشکرے لوگ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. And do not argue with the people of the scripture except in the best manner possible, except those who do wrong among them, and say, we believe in what was revealed to us, and in what was revealed to you, and our God and your God is one, and to him we are submissive. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Likewise, we revealed to you the scripture. Those to whom we gave the scripture believe in it, and some of these believe in it. None renounce our communications except the disbelievers. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।